السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ غازی ناول یشونت پھنس گیا۔ قارئین نہ صرف میری بلکہ میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنے اور اس کی دفاعی نوعیت کی حساس اور کلاسیفائڈ معلومات حاصل کرنے اور ہر وقت پکڑے جانے کے خوف نے ہم پر شدید ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب اور ہماری ہنسی بالکل مصنوعی ہو چکی تھی۔ راتوں کو نیند میں ہم اکثر چونک اٹھتے تھے۔ اپنی کیفیت تو میں جانتا تھا، میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی حالت مجھے بتا دی تھی۔ پاکستان میں دوران تربیت ایسی حالت پیش آنے پر ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے ایک مسکن دوا کے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہم نے یہ دوا استعمال کرنی شروع کی اور ایک ہفتہ استعمال کے بعد ہمارے ذہنی تناؤ میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ لکھنؤ جانے والے میرے دو ساتھی چوتھے دن لوٹ آئے۔ وہ عبدالکریم کے متعلق معلومات لے کر آئے تھے۔ دکاندار نے عبدالکریم کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی تھی۔ دکاندار نے عبدالکریم کے متعلق یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے دور پار کے رشتہ داروں کے علاوہ ایک حقیقی چچا بھی ہیں، لیکن وہ سب عبدالکریم کے والدین کے مرنے کے بعد بجائے اس یتیم کو محبت شفقت دینے کے ان کے گھر میں جو بچا کھچا سامان تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے اور عبدالکریم بے آسرا اور بے سہارا رہ گیا تھا۔ اس کے والد سے دوستی کی وجہ سے اس دکاندار نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دکان پر بھی اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میٹرک کے بعد عبدالکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سال بھر وہ دکان پر ہی کام کرتا رہا اور جو ہی اسے موقع ملا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ دکاندار نے میرے ساتھیوں سے اس پوچھ گچھ کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ عبدالکریم کی ان کے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تجویز زیر غور ہے اور وہ اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ عبدالکریم ایک شریف اور نواب خاندان کا چشم و چراغ ہے، سوائے غریب اور بے سہارا ہونے کے اس میں کوئی خامی نہیں۔ دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اسے عبدالکریم سے بیانے میں فخر محسوس کرتا۔ غرض کیا عبدالکریم کی بیان کردہ سب باتوں کی سچائی کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ ابھی تک عبدالکریم کا جو خاکہ میرے سامنے تھا وہ ایک خاندانی بے آسرا تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالم گلوچ اور سخت رویے کا شاکی تھا۔ یہ اس خاکے کا مثبت رخ تھا۔ دوسرا رخ جو منفی تھا وہ کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیر خواہ ہو سکتا تھا۔ اس کی عزت نفس جو کچلی جا چکی تھی اسے ڈیفیکٹر باغی بنا سکتی تھی، یا پھر اسی کچلی ہوئی عزت نفس کی بحالی کے لیے وہ ہمارا راز جاننے کے بعد اپنے افسران کو ہمارے متعلق بتا کر بھارت ماتا کا سپوت بن سکتا تھا اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا تھا۔ دونوں صورتیں ممکن تھیں۔ یہاں پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے، کہنے کو تو ہم سب پاکستانی اور ایک قلیل اقلیت کے سوا مسلمان ہیں، لیکن ہم میں مادر وطن کی عزت، حرمت اور بقا کو پیچھے دھکیل کر اپنے ذاتی مفاد کو پورا کرنے والے غدار اور وطن فروش بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ورنہ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے کا دعویٰ کرنے والے، پاکستان کا قومی پرچم جو ہماری آزادی اور غیرت کا نشان ہے، اسے مزار قائد پر نظر آتش کرنے والے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور کھلے عام اس کا اعلان کرنے والے ابھی تک زندہ نہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غداروں کی باتیں سن کر خاموش رہنے والے بھی وطن کی محبت سے اتنے ہی دور ہیں جتنے وہ غدار۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں بہن کی گالی سن کر تیش میں آنے اور مرنے مارنے پر تل جانے والوں کی غیرت اس وقت کیوں سو جاتی ہے جب کوئی ان کی مادر وطن کو گالی دیتا ہے۔ شاید وہ لوگ ہیں جنہیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم نہیں اور وہ اپنے آزاد وطن میں درپیش وقتی مشکلات کا حل دشمن کی غلامی میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں، یہ لسانی تنظیمیں، چاہے اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں، صرف اور صرف اپنی ذاتی فوائد کے حصول میں لگی رہتی ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ان کے لیے اقتدار کا حصول صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان کی افواج پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کے سامنے یوں سینہ سپر جان ہتھیلی پر لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ دشمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے اور اسے خود اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور دھماکے کرنے
والے اگر پاکستانی ہیں تو وہ 100% یقینی دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ عبرتناک موت ان کا مقدر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان تعاونی چوہوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال میں میں نے ساتھیوں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں ہر ایک کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی۔ 2 ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبدالکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے سمجھایا جائے یا مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، اور اگر وہ نہ مانے تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ کرنل شنکر کے کمرے میں رات کو گھس کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اس کے کمرے سے اس کا بریف کیس اور اہم کاغذات اٹھا لیے جائیں۔ یہ دونوں تجاویز تھوڑی سی بحث کے بعد رد کر دی گئیں۔ پہلی اس لیے کہ عبدالکریم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اٹھائے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے اس سے نہ صرف مکر سکتا تھا بلکہ ہمیں پکڑوا کر اپنے نمبر بنا سکتا تھا۔ کرنل کو اگر ہلاک کر دیا جاتا تو اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ اس کے کمرے میں موجود کاغذات وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر 2 صورتوں میں بھارتی سیکیورٹی نہ صرف بہت چوکس ہو جاتی بلکہ میرے پکڑے جانے کا بھی امکان بڑھ جاتا، کیونکہ کرنل شنکر سے ملنے والوں میں میرا نام سر فہرست ہوتا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو بھی فی الحال سٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھ کر مزید کلٹیویٹ کیا جائے اور اپنے مشن یعنی آرمی ہیڈ کوارٹرز میں پہنچنے اور وہاں معلومات کے حصول کے لیے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اپنا پورا دھیان ہیڈ کوارٹرز کے سپرنٹینڈنٹ یشونت اور ان 2 عیسائی سپروائزر پر دیں۔ اگلے روز ہی ہم ایک ساتھی کے ہمراہ چھٹی کے وقت ہم ہیڈ کوارٹرز کے قریب بس سٹاپ پر پہنچ گئے۔ ہم یشونت کے ساتھ ایک ہی بس میں سوار ہوئے اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو دونوں صفائی کرنے والوں کے پیچھے لگا دیا کہ ان سے واقفیت پیدا کرے اور اس طرح دفتر کے بعد ان کی سرگرمیوں کا نہ صرف پتہ چلائے بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ان میں شریک بھی ہو۔ دوسرے 2 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دفتر کے بعد وہ یشونت کی سرویلنس نگرانی کرے اور جس شام وہ گانا سننے کے لیے جائے تو ان میں سے ایک اس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس بالاخانے کی نشاندہی ہو سکے جہاں وہ موجود ہو، اور دوسرا ساتھی مجھے بتانے کے لیے اس علاقے چاوڑی بازار کے شروع میں ایک ریسٹورانٹ میں آئے جہاں میں ہر شام 7 بجے پہنچ جایا کروں گا۔ ایپیسوڈ 17 اختتام پذیر ہوئی۔